اور آپ دیکھیں گے کہ جذبہ جہاد کا ذکر کرتے ہوئے خان کی باڈی لینگویج اور اس کے چہرے پر تاثرات کیا تھے۔ خود کش حملے کا کوئی توڑ نہیں ہے، نہ امریکن ابھی تک اس کا توڑ نکال سکے ہیں، نہ پاکستان کی فوج نکال سکی۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوں ناقابل شکست ہے خیبر پختونخوا میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی۔ اللہ نے دو مخلوق پیدا کیے ہیں، ایک انسان پیدا کیے ہیں، دوسرے پٹھان پیدا کیے ہیں، اور خاص طور پہ وہ والے۔ یہ پنجاب سے گندم جا رہی ہے اور اس کا جو آخری منزل ہے وہ افغانستان ہے، وسط ایشیا ہے، یا پھر ایران ہے، یا بلوچستان ہے، یا خیبر پختونخوا ہے۔ اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین خبروں اور ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کے ساتھ جو عمران خان نے ایک بھارتی نیوز چینل کو دیا اور اس میں جذبہ جہاد کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور دہشت گردی اور جہاد میں فرق واضح کرتے ہوئے پٹھانوں، خاص طور پر یہ جو جنوبی وزیرستان کے پٹھان ہیں ان کے حوالے سے بڑی دلچسپ گفتگو بھی کی۔ وہ ساری گفتگو آج ہم آپ کو سنوائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جذبہ جہاد کا ذکر کرتے ہوئے خان کی باڈی لینگویج اور اس کے چہرے پر تاثرات کیا تھے۔ وہ ان کے الفاظ سن کر یقیناً آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بڑی ایکسکلوسیو انٹرویو ہے عمران خان کا، اس لیے وہ ہم کو جو خاص وہ حصہ ہے اس انٹرویو کا جو جذبہ جہاد سے متعلق ہے اور پاکستان میں جو پٹھانوں کا کردار رہا ہے، خاص طور پر وزیرستان والوں کا سپر پاورز کے خلاف جہاد کے دوران، اس کی تفصیل بتائی ہے، اور جو دہشت گردی پر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا اور کس طریقے سے اگر پی ٹی آئی حکومت اپنے فلسفے کے مطابق برسر اقتدار آئے گی تو پاکستان سے یہ دہشت گردی کا معاملہ کس طریقے سے ختم کرے گی۔ یہ ساری تفصیلی گفتگو کی ہے خان نے، لیکن اس میں بہت سے دلچسپ پہلو بھی ہیں، خاص طور پر پٹھانوں کے حوالے سے جو بھی کچھ جھلکیاں بھی آپ نے دیکھی ہیں۔ تو ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوں ناقابل شکست ہے خیبر پختونخوا میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی۔ تو اس حوالے سے ناظرین معاملہ یہ ہے کہ جس تحریک کو، جس جد و جہد کو، جس جذبہ جہاد کو بیس کیمپ میسر آ جائے اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ جو وزیرستان ہے یہ انگریزوں کے خلاف جو جذبہ جہاد تھا افغانستان کا اور پٹھانوں کا، اس میں بھی بیس کیمپ تھا۔ یہی وزیرستان جو روس کے خلاف ایک جہاد لڑا گیا پاکستان میں، پاکستان کے ذریعے، سعودی عرب کے ذریعے اور عالم اسلام کے ذریعے افغانستان میں، اس میں بھی یہی وزیرستان بیس کیمپ تھا۔ اور اب جب آخری جو سپر پاور ہے، سب سے بڑی دنیا کی سپر پاور امریکہ، اس کے خلاف افغانستان میں جو جنگ لڑی گئی، جو جہاد لڑا گیا، اس کا بیس کیمپ بھی وزیرستان ہی تھا۔ اور یہ وزیرستان ہے جو عمران خان کا دوسرا گھر ہے۔ اسی بھی انٹرویو میں آپ سنیں گے ان کی گفتگو کہ وہ کتنی بار، کتنے عرصے سے وزیرستان جا رہے ہیں، اور وزیرستان پر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کتاب کا بھی آپ حوالہ سنیں گے۔ تو یہ عمران خان اور وزیرستان کو آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کا دوسرا گھر ہے وزیرستان، اور پی ٹی آئی کا جو عمران خان کی سیاسی جماعت ہے اس کا جو بیس کیمپ ہے وہ بھی وزیرستان اور خیبر پختونخوا ہے۔ اس لیے آپ سمجھ لیں کہ وہ قوم جو 3 سپر پاور سے لڑ چکی ہے اس کو آپ زبردستی طاقت کے زور پر نہیں کچل سکتے، اور جس پی ٹی آئی کو اگر ایک بیس کیمپ میسر آ گیا ہے تو پورے ملک میں وہاں سے طاقت کے سمجھ لیں کہ فوارے پھوٹتے ہیں۔ بیس کیمپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ایک بجلی کا پاور ہاؤس ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر پورے علاقے میں جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ جاتا ہے، تو یہ جو کرنٹ ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بیس کیمپ کا کرنٹ ہے وہ صدیوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکی۔ یہ کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے اس ملک کو، اس کی تھوڑی سی تفصیل آج ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ابھی ہم آپ کو عمران خان کا یہی تاریخی انٹرویو سنوائیں گے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کی حکومت نے پنجاب کے کسانوں کی مدد کے لیے سرکاری ریٹ 3900 روپے پر گندم خریدنے کا آغاز کر دیا۔ اور دوسری خبر یہ تازہ ترین آج آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا گندم لے جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ کتنی خوفناک خبر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جو وائرل ہو رہی ہے کہ سینکڑوں ٹرالوں پر مشتمل جو قافلے ہیں
وہ خیبر پختونخوا کی طرف جا رہے ہیں یا افغانستان کی طرف جا رہے ہیں یہ واضح نہیں ہے. یہ حکومت کو اس پر فوری اس ویڈیو کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ جو سٹاکسٹ ہیں، جو مافیا ہے، انہوں نے 2803,000 روپے من کے حساب سے لاکھوں ٹن گندم خرید کر اس کی اسمگلنگ شروع کر دی ہے ایران اور افغانستان کی طرف اور خیبر پختونخوا کی طرف. اور جو خیبر پختونخوا حکومت کاشتکاروں سے گندم خرید رہی ہے اس پر پابندی بھی اسی لیے لگائی گئی ہے تاکہ جو پنجاب میں گندم 3,000 روپے من ہے یا 2,800 روپے من ہے وہ پھر مہنگی نہ ہو جائے، کیونکہ خیبر پختونخوا اگر 3,900 روپے خرید رہا ہے تو پھر پنجاب کا کاشتکار اس مافیا کو 3,000 یا 2,800 روپے من کیوں فروخت کرے گا؟ تو پھر وہ خیبر پختونخوا لے جا کر فروخت کرے گا. صوبائی محکمہ خوراک کے مطابق پنجاب کے کاشتکاروں سے 7,000 میٹرک ٹن سے زیادہ گندم خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے خریدی گئی ہے. کسانوں سے 3,900 روپے فی من گندم خریدی جا رہی ہے اور خریداری کا یہ سلسلہ 30 جون تک جاری رہے گا. محکمہ خوراک خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ مقامی کاشتکاروں جو خیبر پختونخوا کے کاشتکار ہیں ان سے بھی 14,000 میٹرک ٹن گندم خریدی گئی ہے اور صوبے بھر میں گندم کی خریداری کے 22 مراکز قائم ہیں. تو اب جو تازہ خبر ناظرین آئی ہے وہ سن لیں، آپ سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر کتنی یہ جو پی ڈی ایم سرکار ہے یہ کتنی بھیانک ہے اس کا کردار اور کس طریقے سے یہ لوٹنا چاہتے ہیں کاشتکاروں کو. اور پنجاب حکومت نے پنجاب سے خیبر پختونخوا گندم کی ترسیل پر پابندی عائد کر دی ہے. تازہ خبر ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. مختلف نیوز چینل جو ہیں جیو ARY باقی چینل وہ بھی یہی خبر دے رہے ہیں کہ پنجاب کے سیکرٹری فوڈ نے پنجاب سے خیبر پختونخوا کی اہم شاہراہوں پر چیک پوسٹیں قائم کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور گندم کی خیبر پختونخوا ترسیل پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. تو یہ ناظرین ہمارے کاشتکار جو ہیں پنجاب کے، انہیں اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں لوٹا جا رہا ہے. ایک طرف پنجاب حکومت خود گندم نہیں خرید رہی اور اگر خیبر پختونخوا حکومت گندم خرید رہی ہے تو اس کو خریدنے سے روکا جا رہا ہے، لیکن مافیا کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ یہاں سے گندم خریدے اور مختلف راستوں سے ایران اور افغانستان کو سپلائی کرتی رہے. اور اس کے حوالے سے ایک اور خبر ہمارے پاس تھی کہ حکومت نے گندم کی اسمگلنگ میں سہولت کرنے والے 31 کسٹمز اہلکاروں کی نشاندہی کر لی. ایکشن نہیں لیا گیا. یہ خبر کہاں سے ہے؟ یہ بھی خبر ہے جناب ڈان نیوز کی خبر ہے کہ وفاقی حکومت نے گندم اور چینی سمیت اشیاء ضروریہ کی اسمگلنگ میں سہولت کاری فراہم کرنے والے 31 کسٹمز اہلکاروں کی نشاندہی کر لی ہے. ذرائع نے بتایا کہ وزارت داخلہ نے کوئٹہ میں تعینات ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سمیت 31 اہلکاروں کی فہرست ارسال کی ہے جو گندم سمیت اشیاء ضروریہ کی اسمگلنگ کی سہولت کاری میں ملوث ہیں. ایک انٹیلیجنس رپورٹ تمام صوبائی حکومتوں اور چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ شیئر کی گئی ہے تاکہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف ضروری کارروائی کی جا سکے. وزارت داخلہ نے چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR سے کہا ہے کہ وہ بھی اس معاملے پر کارروائی کرے. وزارت داخلہ نے پاکستان بھر میں اہم مڈل مینوں اور فلور ملز مالکان کی ذخیرہ شدہ ضروری اشیاء خورد و نوش کے گوداموں کی جگہوں، اسمگلروں اور بین الصوبائی راستوں کی فہرست، اسمگلنگ میں ملوث اہلکاروں کی فہرست، بلوچستان میں اسمگلروں کے ساتھ ملے ہوئے کرپٹ اہلکاروں کی لسٹ اور افغانستان میں چینی اور گندم کی اسمگلنگ میں ملوث بلوچستان کے اسمگلروں کی فہرست بھی شیئر کر دی ہے. اور یہ جو آپ ابھی دیکھیں گے اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو وہ پورا قافلہ دکھائیں گے جو گندم اور چینی لے کر افغانستان جا رہا ہے یا ایران جا رہا ہے یا خیبر پختونخوا اور بلوچستان جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی انکوائری نہیں، یہ فہرستیں دی جا رہی ہیں، اعلان کیے جا رہے ہیں، لیکن ایکشن کوئی نہیں، کیونکہ یہ مافیاز، یہ کارٹلز ان پی ڈی ایم 2 سرکار ہی کا حصہ ہیں اور انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن عمران خان نے جو جذبہ جہاد والی بات کی ہے وہ پہلے سن لیں انٹرویو کہ پٹھان جو ہے اس کو آپ طاقت کے زور پر نہیں دبا سکتے. اور کس طریقے سے انہوں نے ایک دلچسپ اس حوالے سے واقعہ بھی سنایا. مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ کیوں پاکستان جنگ ہار رہا ہے دہشت گردی کی؟
दहशत गर्द जो मिलिटेंट्स हैं ये कितने हैं? 20,000 हैं, 25,000 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 होंगे। पाकिस्तान की 6-7 लाख की फ़ौज है, वो क्यों नहीं इसके ऊपर काबू पा सकी? क्यों अमेरिका की दुनिया की तारीख में ऐसी मिलिट्री मशीन आई नहीं जो आज अमेरिका के पास है? वो क्यों नहीं जीत सकते अफगानिस्तान में? एक वर्ड, जहाद। देखिए, जहाद का मतलब ये है कि जब लोग जहाद लड़ते हैं, मुसलमान जहाद लड़ता है, तो वो फिर अपनी जान की कुर्बानी देने से डरता नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि वो अल्लाह के लिए लड़ रहा है और वो जन्नत में जाएगा। और वो फिर जो उसकी वजह से जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है खुदकुश हमला। खुदकुश हमले का कोई तोड़ नहीं है, ना अमेरिकन अभी तक उसका तोड़ निकाल सके हैं, ना पाकिस्तान की फ़ौज निकाल सकी। मैं शुरू से, अब मुझे 8.5 साल हो गए हैं, एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह मैं बार बार कहता जा रहा हूं कि इस जंग का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह से कहते हैं जी आप तालिबान के हमायती हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है कि ये फिनोमेना क्या है। मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने 20 साल पहले किताब लिखी थी अपने कबायली इलाके पे, जिसका नाम था वॉरियर रेस। वो किताब में मैंने अंग्रेज़ों की सारी तारीख बताई थी, जो 80 साल अंग्रेज़ इंटरेक्ट करता रहा कबायली इलाके से। अंग्रेज़ नहीं जीत सका, वहाँ सुपर पावर था अपने वक्त का, वो दलदल में फंसा हुआ था। आप हैरान होंगे कि वज़ीरिस्तान में ज़्यादा अंग्रेज़ फौजी मरे बनिस्बत सारे हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए वो अल्लाह ने 2 मखलूक पैदा किए हैं, एक इंसान पैदा किए हैं, दूसरे पठान पैदा किए हैं, और ख़ास तौर पे वो वाले। ये जितना आप इनको मारेंगे ये और लड़ेंगे। मैं इसलिए इनको बताता जा रहा था ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आप बॉम्बिंग कर रहे हैं उनके गांव के ऊपर, आप आर्टिलरी चला रहे हैं, उनके बीवी बच्चे मार रहे हैं, वो चुप करके हाथ नहीं, वो जाके जिधर तालिबान थे ही नहीं, इस कोलैटरल डैमेज के 2 साल ने पाकिस्तान तालिबान प्रोड्यूस किया। हमारे पास तो तालिबान ही नहीं थे। तो हमने ये अहमकाना जो फैसला किया अपनी फ़ौज भिजवाने के वज़ीरिस्तान, जो मैं रोकता रहा, मेरी पार्लियामेंट में तकरीर भी है इसके ऊपर, मैंने सारी तारीख कोट की। तो हुआ क्या है कि जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जहाद डिक्लेयर कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका की मर्सनरी फ़ौज है। क्योंकि वो अमेरिका की मर्सनरी फ़ौज है, ये कोलैबोरेटर्स हैं, इनके ख़िलाफ़ भी जहाद जायज़ है। जहाद की वजह से हमारे GHQ के ऊपर खुदकुश हमले हुए, हमारे नेवल बेस पे खुदकुश हमले हुए, हमारे एयर बेस पे खुदकुश हमले हुए, और ये खुदकुश हमला डेवस्टेटिंग होता है। इसको नहीं, इसका जब तक आप जहाद का नैरेटिव मिलिटेंट से नहीं लेंगे, ये जंग ख़त्म ही नहीं होनी और पाकिस्तान डूब जाएगा इस जंग में। इसलिए अब मैं हाल आपको बताता हूँ। तो तहरीक इंसाफ कैसे इसके ऊपर काबू पाएगी? हम जब पहले दिन इंशाल्लाह जब स्वेरिंग इन होगी तहरीक इंसाफ की प्राइम मिनिस्टर की, तो पहले दिन अनाउंस करेगा कि हम अमेरिका की जंग से डिसंगेज कर रहे हैं। ना हम अमेरिकन एड चाहते हैं, ना हम ड्रोन अटैक्स चाहते हैं, क्योंकि ड्रोन्स भी उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जिनसे पाकिस्तानी फ़ौज लड़ रही है। तो इसलिए वो नैरेटिव ये कहता है कि जी ये अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका की मर्सनरी फ़ौज है। हम जब डिसंगेज करेंगे और फिर हम अनाउंस करेंगे जहाद ख़त्म, क्योंकि हम अमेरिका की जंग नहीं लड़ रहे। जिस वक्त जहाद ख़त्म हुई, हम जंग जीतेंगे कैसे? मैं क्यों कह रहा हूँ 90 डेज़ में? क्योंकि मैं जानता हूँ सारे कबायली इलाके को। मैं 1 लाख लोगों को वज़ीरिस्तान लेके गया, जर्नलिस्ट को लेके गया वज़ीरिस्तान के लोगों से मिलाने के लिए, जो सबसे ज़्यादा लड़ने वाले हैं। उनको सिर्फ ये बताने के लिए लेके गया था कि जर्नलिस्ट जब उनसे पूछेंगे कि क्या अगर जहाद ख़त्म होगी आप अपने इलाके को वापस ले लेंगे, आपके पास, हमारे पास 8-9 लाख कबाइल के लड़ने वाले लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं। सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो सिर्फ 20-30 हज़ार हैं। तो सिंपल मैथ्स है कि जिस वक्त जहाद ख़त्म हुई, कबायली इलाके के लोग मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब जहाद आपने ख़त्म कर दी, अमेरिका की जंग नहीं है, वो ये हफ्ते के अंदर ये अपनी ज़मीन को वापस ले लेंगे। और हम जंग तब जीतेंगे जब कबायली इलाके के लोग हमारे साथ आएंगे। अगर हम उनको बमबारी करके, उनके औरतें बच्चे मार के उनको उधर धकेलते रहेंगे, तो ये जंग कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं जब कहता हूँ 90 डेज़, मैं ये कहता हूँ कि डिसंगेज करके, जहाद का नैरेटिव ख़त्म करके हम बड़ी जल्दी जंग जीत जाएंगे। और फिर जो वेरियस सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उसके बाद पुलिस का निज़ाम ठीक करके, पुलिस को मजबूत करके हम फिर डी वेपनाइजेशन करेंगे पाकिस्तान में, और किसी किस्म की
ملیشیا آرم ملیشیاز کو اپنے ملک میں فنکشن نہیں کرنے دیں گے. اگر عمران خان پالیٹکس میں اور پاور میں اس لیے آ رہا ہے کہ اس نے اپنی فیکٹریاں لگانی, اپنے بینک بیلنسز سوئس بینک میں پیسے رکھنے ہیں, تو وہ بھی کچھ نہیں کرے گا. وہ اپنے آپ کو پہلے رکھے گا اور ملک کو آگے بعد میں رکھے گا. لیکن اگر ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے گولز ہیں, یہ ہمارے مشن ہے, یہ ہماری ویژن ہے, اور وہ پرائرٹی لے گی, تو اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سب فالو کریں گے. میں آپ کو پھر سے مثال دینا چاہتا ہوں, ترکی کی جو مثال ہے, یہ آپ سب یاد رکھیں کہ ترکی کی فوج نے وہی کیا جو پاکستان کی فوج نے پاکستان سے کیا. لیکن ترکی کے اندر ایک ایسا لیڈر آیا جو اسٹیٹسمن تھا, اس نے اسی فوج کو اپنے کام پہ لگا دیا جو ہے کہ بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنا, اور وہی لیڈر مورل اتھارٹی کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں ترکی کو لے گیا, اور اس کے ویژن ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پاس مورل اتھارٹی اس لیے ہے کہ لوگوں کو, سب عوام کو پتہ ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں پاور میں آیا, یہ ملک بہتری میں آیا ہے. اور آج ترکی کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ چائنا کے بعد سیکنڈ ہائیسٹ ہے. تو اس لیے لوگ اس کے پاس مورل اتھارٹی ہے. دیکھیں, اگر ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنی مورل اتھارٹی کھو بیٹھتی ہے تو فزیکل اتھارٹی فوج کے پاس ہوتی ہے. ناظرین, آپ نے سنا عمران خان کا تاریخی انٹرویو. تو اب آپ کو ہم وہ قافلہ دکھاتے ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے. یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے سینکڑوں ٹرالے اور بہت بڑی تعداد میں لاکھوں بوریاں گندم کی کس طریقے سے پاکستان کے صوبہ پنجاب اور سندھ سے جا رہی ہیں. زیادہ جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ پنجاب سے گندم جا رہی ہے, اور اس کا جو آخری مرکز ہے, وہ اس کی جو آخری منزل ہے وہ افغانستان ہے, وسط ایشیا ہے, یا پھر ایران ہے, یا بلوچستان ہے, یا خیبر پختونخوا ہے. اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی. لیکن ناظرین, کتنا ظلم ہے کہ پاکستان کے عوام کو جو گلی سڑی اور کیڑوں والی گندم جو یوکرین سے, بلغاریہ سے اور روس سے لا کر پیس کر کھلائی جا رہی ہے, اور اس کا بدبودار آٹا جو سرکاری اسکیمیں ہیں ان میں فراہم کیا جا رہا ہے, اور جو پاکستان کے کاشتکاروں نے صحت مند 3900 روپے کلو, 3900 روپے من والی بہت اعلیٰ گندم پیدا کی ہے, اس کو پھر اسمگل کر کے ایران اور افغانستان بھیجا جا رہا ہے. یہ آپ قافلے دیکھ سکتے ہیں کہ کس بڑی تعداد میں یہ قافلے جا رہے ہیں. کسی شہری نے, کسی پاکستانی نے جو کار پر سفر کر رہا تھا, اس نے اپنے موبائل فون سے یہ ویڈیو بنائی ہے, اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا لمبا قافلہ ہے جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ ان جو سمگلر ہیں, یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں, ان کو ہدایت دے. لیکن ہدایت ان لوگوں کو آتی ہے جو ابتدا میں ہی توبہ کر لیتے ہیں, جو بہت انتہا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ انتہا جس نے کر دی اس کے پھر دلوں پر, اس کی کانوں پر, ان کی آنکھوں پر مہریں لگا دی جاتی ہیں. پھر وہ اس اسمگلنگ کو, اس ذخیرہ اندوزی کو, اس عوام کے پیٹ پر لات مارنے کو, یہ کاشتکاروں کی جیبوں پر ڈاکہ مارنے کو یہ لوگ تجارت کا نام دیتے ہیں. اور اس تجارت میں جو ڈاکے, جو یہ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی ہے, انہیں سیاسی جماعتوں کی اور حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے. اور پھر یہ جو 300 ارب روپے کی جو لوٹ مار کا یہ اسکینڈل ہے, یہ آپ اپنی نگاہوں سے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا کاشتکاروں سے سستی گندم لے کر یہ مافیاز کس طرح بڑے بڑے قافلے کروڑوں اربوں روپے کی یہ گندم اسمگل کی جا رہی ہے. ہم وہ قافلہ دکھاتے ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے. یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے سینکڑوں ٹرالے اور بہت بڑی تعداد میں لاکھوں بوریاں گندم کی کس طریقے سے پاکستان کے صوبہ پنجاب اور سندھ سے جا رہی ہیں. زیادہ جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ پنجاب سے گندم جا رہی ہے, اور اس کا جو آخری مرکز ہے, وہ اس کی جو آخری منزل ہے وہ افغانستان ہے, وسط ایشیا ہے, یا پھر ایران ہے, یا بلوچستان ہے, یا خیبر پختونخوا ہے. اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی. لیکن ناظرین, کتنا ظلم ہے کہ پاکستان کے عوام کو جو گلی سڑی اور کیڑوں والی گندم جو یوکرین سے, بلغاریہ سے اور روس سے لا کر پیس کر کھلائی جا رہی ہے, اور اس کا بدبودار آٹا جو سرکاری اسکیمیں ہیں ان میں فراہم کیا جا رہا ہے, اور جو پاکستان کے کاشتکاروں نے صحت مند 3900 روپے کلو, 3900 روپے من والی
بہت اعلیٰ گندم پیدا کی ہے، اس کو پھر اسمگل کر کے ایران اور افغانستان بھیجا جا رہا ہے۔ یہ آپ قافلے دیکھ سکتے ہیں کہ کس بڑی تعداد میں یہ قافلے جا رہے ہیں۔ کسی شہری نے، کسی پاکستانی نے جو کار پر سفر کر رہا تھا، اس نے اپنے موبائل فون سے یہ ویڈیو بنائی ہے۔